خادمہ نے چائے کی پیالی مجھے پیش کی، لیکن خلاف توقع شہزاد نے چائے پینے سے گریز کیا۔ میں نے جلدی میں 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے انڈیلے اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا۔ پھر کب ملاقات ہوگی پیر جی؟ میں جانتا تھا کہ پیر جی کہ اس طرح صرف اس نے الوداعی لمحات کو خوشگوار بنانے کے لیے کھڑی تھے۔ جلد ہوگی، لیکن پہلے تمہارے اس خلل کی کوئی ترکیب تو ڈھونڈ نکالوں۔ حالانکہ یہ تو وہ عارضہ ہے کہ جس کے طبیب بھی بعض اوقات جرثومے کے زہر کا شکار ہو کر مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت چھوت کی طرح اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ سو پہلے میں اس کا اینٹی وائرس ڈھونڈ لوں، پھر تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ شہزاد کی ممی حیرت سے ہم دونوں کے درمیان ہوتی اس گفتگو کو سن رہی تھیں۔ مسکرا کر بولی، اس کے لیے تمہیں کوئی اینٹی وائرس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ پہلے ہی محبت کی جنگ جیت چکا ہے۔ جانے اس کے دل سے یہ بے معنی خدشات کیوں نہیں نکلتے؟ اگلے ماہ ہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمارے آنگن میں بہار بن کر اترنے والی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا بیٹا سدا کا پاگل ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور دھیرے سے جیسے اپنے آپ سے بولا، ان کو دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق۔ ماں نے ہنس کر بیٹے سے تصویر لی اور فخر سے اپنے بیٹے کی پسند پر نظر ڈالی، اور پھر مجھ سے بولی، بیٹا اپنے بزرگ سے کہیے گا کہ میرے بیٹے کی خوشیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ میں خود کسی دن اپنی ہونے والی بہو کو لے کر درگاہ آؤں گی۔ میں نے سلام کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور مڑتے مڑتے ہی میری چھچلتی سی نظریں ماں کے ہاتھوں میں پکڑی بہو کی تصویر پر پڑ گئیں۔ میرے ذہن میں قیامت کا دھماکہ ہوا اور زمین شک ہو گئی۔ میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑا، لیکن گرتے گرتے بھی میری زخمی نگاہ شہزاد کی ماں کے ہاتھ میں پکڑی زہرا کی تصویر پر ہی جمی رہی۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھے جو کبھی میری تھی۔ جانے میں کتنی دیر اپنے حواس سے بیگانہ رہا۔ جب ہوش آیا تو شہزاد کی ماں اور گھر کے نوکر پریشانی کے عالم میں میرے اطراف کھڑے تھے۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ سب نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی کہ طبیعت سنبھل جانے تک میں وہیں آرام کر لوں، لیکن میں نے بامشکل ان سب کو یقین دلایا کہ ایسے دورے میرے لیے معمول کی بات ہیں اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لہٰذا میرا درگاہ پہنچنا ضروری ہے کہ وہاں کی بہت سی ذمہ داریاں میری راہ تک رہی ہیں۔ میرے جسم کی لرزش ابھی تک قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے ظاہر تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں گاڑی میں بیٹھا اور کب ڈرائیور نے مجھے درگاہ کی سیڑھیوں کے قریب لا کر اتار دیا۔ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھے زہرا کے پرانے ڈرائیور کی بات یاد آئی۔ اس نے تو زہرا کے ہونے والے ہم سفر کا نام خرم بتایا تھا، تو پھر یہ شہزاد؟ میں فوراً واپس پلٹا۔ ڈرائیور تب تک گاڑی موڑ چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ یہ جو لڑکا بیمار تھا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ ڈرائیور چونکا۔ کون؟ چھوٹے صاحب؟ ان کا نام شہزاد ہے، خرم شہزاد۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں جیسے صدیوں پیچھے کا سفر ایک ہی پل میں طے کر گیا۔ کیا ہاتھ آیا میرے! میں تو آج بھی اتنا ہی تہی دامن تھا۔ میں جب تک درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر صحن تک پہنچا، تب تک میرا جسم باقاعدہ کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مولوی خضر حجرے میں تھے، ورنہ بوکھلا ہی جاتے۔ میں بامشکل خود کو کسی طرح گھسیٹ کر درگاہ کی منڈیر تک جا پہنچا اور وہیں ٹیک لگا کر گر سا گیا۔ کچھ ہونیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بالکل کسی انہونی کی طرح ہم پر وارد ہوتی ہیں۔ مجھے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ زہرا کسی اور کی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خبر میرے حواس پر
آج اسی طرح بجلی بن کر گرے جیسے مجھے آج ہی اس بات کی آگاہی ہوئی ہو۔ شاید انسان کی فطرت ہی میں آخری لمحے تک طوفان ٹل جانے کی امید کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، لیکن جن طوفانوں کو آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان بھی آ چکا تھا، اور کیسی بے بسی تھی کہ مجھے تو کوئی سائبان بھی میسر نہیں تھا۔ یہ طوفان شاید ان کے لیے طوفان کہلاتا ہے جو مجھ جیسے بے سائبان ہوتے ہیں۔ ساری رات میں یوں ہی درگاہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہڑکتا رہا، اور صبح میری آنکھوں سے پوری رات کی بہتی شبنم درگاہ کی زمین پر کوہرے کے موتیوں کی صورت چمک رہی تھی۔ لیکن میرا نصیب وہی صدا کا ماندہ، مدھم اور کالک زدہ تھا۔ مجھے جس کی مسیحائی کے لیے چنا گیا تھا وہ خود میرا ہی رقیب تھا۔ عاشق تو اپنے رقیب کے خلاف تعویذ گنڈے کروانے کے لیے آملوں کی در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، اور ایک میں تھا کہ جسے مقدر خود اپنے رقیب کے در پر لے آیا تھا کہ جا اپنے دامن میں بچا آخری امید کا گلاب بھی اپنے رقیب کے حوالے کر دے، اور اس کی جھولی میں بھرے سبھی کانٹے اپنے جگر میں پرو کر لہو لہان اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جا۔ سو میں خالی ہاتھ درگاہ کے صحن میں دھول میں اٹا بیٹھا تھا۔ دھوپ نے درگاہ کی منڈیر کا ماتھا چوما تو مولوی خضر حجرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے اپنی آواز میں چھپے طوفان دبانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے تھے کہ خرم شہزاد ہی زہرا کا ہونے والا جیون ساتھی ہے، پھر آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ اس کی تیمارداری کے لیے؟ کیا آپ کو بھی عبداللہ کو بار بار تپتی آگ میں جھونکنا بہت بھاتا ہے؟ ایک ہی بار مجھے بھسم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ روز روز کے سلگتے داغ میری روح کو کب تک سہنا ہوں گے؟ شاید میرا لہجہ کچھ زیادہ تلخ ہو گیا، لیکن مولوی خضر حسب عادت چپ چاپ سر جھکائے سنتے رہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بولتے بولتے میرا گلا روندھ گیا اور ازل سے بھیگی پلکیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ مولوی خضر نے دھیرے سے سر اٹھایا اور میرا ہاتھ تھام کر کچھ دیر تک لفظ جوڑتے رہے۔ یقین جانو عبداللہ میاں، میرے بس میں ہوتا تو یہ ساری آگ اپنے مقدر کے پیالے میں بھر لیتا، لیکن تمہاری روح پر مزید کوئی ضرب نہ پڑنے دیتا۔ پر ہم دوسروں کے نصیب مول پاتے تو بات ہی کیا تھی۔ بس اتنا سمجھو کہ سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی شدید خواہش رکھنے کے باوجود کبھی دعا کی کنجی سے بھی کچھ بند تالے کھول نہیں پاتے۔ مولوی خضر یوں ہی چپ چاپ بیٹھے کافی دیر تک میرا ہاتھ تھپکتے رہے۔ کبھی کبھی خاموشی ہی بہترین گفتگو ہوتی ہے۔ لفظ ہلکے پڑنے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ خاموشی اور سکوت قدرت کے عطیات میں سے ایک ہیں، اور لفظ اور بولی انسان کی اپنی ایجاد۔ سو میں اور مولوی خضر بھی سکوت میں خاموشی کی آہٹوں اور سرگوشیوں والی بولی بولتے اور سنتے رہے، لیکن ہمارے لب ساکت ہی رہے۔ سپہر کے بعد مولوی خضر کو چند زائرین نے آ گھیرا تو میرا جی گھبرانے لگا، اور میں نے خود کو درگاہ کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر واقع بازار میں گم کرنے کا تہیہ کر کے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ بعض اوقات اجنبی ہجوم بھی ذہن کی الجھی گرہیں اچکانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ابھی میرے قدم تیسری سیڑھی ہی پر تھے کہ میں نے خرم کی ماں کو درگاہ کی جانب بڑھتے دیکھا۔ ان کا ڈرائیور بھی ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں پھلوں کی چند ٹوکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ خاتون کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جلدی سے میری جانب بڑھیں۔ عبداللہ، تم کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ میں رک گیا۔ جی، بس ذرا دل گھبرا رہا تھا تو سوچا کہ کچھ دیر ٹہل آؤں۔
انہوں نے جلدی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ایسی حالت میں تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ اب اسی حالت میں مجھے آرام ملتا ہے، لیکن اچھا ہوا کہ میرے لب سلے ہی رہے۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ ہی درگاہ واپس لوٹنا پڑا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر مولوی خضر کا شکریہ ادا کیا کہ خرم کی حالت اب بہت بہتر ہے، اور یہ اس کے بقول اس کرشماتی پانی کا اثر تھا جو میں گزشتہ روز خرم کو پلا کر آیا تھا۔ مولوی خضر مسکرائے اور بولے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بی بی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے تو بس اس خالق کے لازوال کلام کی چند آیات پڑھ کر اس پانی پر پھونکی تھیں، اور یہ عمل آپ خود اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو چند مخصوص آیات لکھ کر دے دوں گا، آپ روزانہ شام کو مغرب سے پہلے اپنے بیٹے کو پانی پر دم کر کے پلا دیا کریں، اللہ شفا دے گا۔ خرم کی والدہ میری جانب مڑی۔ وہ تمہیں بھی یاد کر رہا تھا بیٹا، جب کبھی وقت ملے تو ہماری طرف ضرور چکر لگانا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں صرف سر ہلا کر رہ گیا، پھر نہ جانے کیوں ان کی آواز بھرا سے گئی۔ ہمارے پاس خوشیوں کی ویسے بھی بہت کمی ہے، میں تو بس اب اس دن کے انتظار میں جی رہی ہوں جب زہرا خرم شہزاد کی دلہن بن کر ہمارے گھر کی رونق بنے گی۔ مجھے یقین ہے اس دن میرے پگلے بیٹے کے ہونٹوں پر سدا قائم رہنے والی مسکان ابھرے گی، اور اس کی زندگی کا ہر درد، ہر غم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ زہرا کا نام سنتے ہی میرے آس پاس وہی تیز آندھیاں چلنے لگیں جو ہمیشہ مجھے ایک کمزور تنکے کی طرح اڑا لے جاتی تھیں۔ خرم کی والدہ سچ ہی تو کہہ رہی تھیں، جسے زہرا نصیب ہو جائے پھر بھلا اسے کسی اور چاندنی کی ضرورت کہاں۔ کبھی وہ میرے مقدر کا چاند تھے جسے میں نے پا کر کھو دیا تھا۔ کچھ آنگن سدا سونے بھی تو رہتے ہیں، ان کے نصیب کی چاندنی کسی اور کی منڈیر پر چٹک جاتی ہے۔ تقدیر کے گھنے کالے سائے پیپل کے پیڑ سے لپٹ کر اس آنگن تک روشنی کی ایک نیلی کرن بھی نہیں پہنچنے دیتے، اور پھر مجھے مقدر سے گلہ کرنے کا حق بھی کب تھا؟ زہرا تو جبل پور میں لاریب کی حویلی ہی میں مجھے اپنی روح سونپنے کا عندیہ دے چکی تھی، لیکن میں ہی اسے انتظار کی صلیب پر مصلوب کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے تو اسی وقت سلطان بابا نے اجازت دے دی تھی کہ میرے سفر کا پہلا پڑاؤ آ چکا ہے، لہٰذا میں چاہوں تو زہرا کا ہاتھ تھام کر واپس پلٹ سکتا ہوں۔ میں نے تبھی اپنا نصیب کیوں نہیں سمیٹ لیا؟ نصیب بھی تو دسترخواں پر بچھے رزق کی طرح ہوتا ہے، اسے زیادہ دیر انتظار کروایا جائے تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مقدر روٹ جاتے ہیں، کسی اور کی تقدیر بن جاتے ہیں، لیکن میں بھلا کب ناشکرا تھا۔ میرے دل میں اگر کچھ بھرم تھے تو وہ بھی بلا وجہ کے تو نہیں تھے۔ زہرا کے انتظار کا بھرم، میری واپسی تک اس کی مخمل پلکوں کو اپنی راہ میں بچھے دیکھنے کا بھرم، اپنی اس برباد محبت پر اعتماد کا بھرم۔ لیکن بھرم تو بس ٹوٹ جانے کے لیے ہی قائم ہوا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ آپ گینے جیسے نازک بھرم اپنے دل کے اندر پالتے تو ہم خود ہیں، لیکن ان کے ٹوٹنے کی دہائی ہم اوروں کو دیتے پھرتے ہیں۔ میرا پاگل دل بھی اپنے بھرم کی شکست کا بار زہرا پر ڈالنے کے جواز ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب میں اپنے اس نادان دوست کے بہکاوے میں آنے والا نہیں تھا۔ زہرا اگر میرا انتظار نہیں کر پائی تو کیا ہوا؟ اس نے کبھی ایک بار مجھے اپنی روح سونپی تھی، کیا یہ اعزاز ہی میرے پورے جنم کے لیے کافی نہیں تھا؟ تو پھر میرا یہ دیوانہ پن ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری کومل روح کے پرزے یوں پارا پارا ہو کر فضا میں کیوں تحلیل ہوئے جا رہے ہیں؟ آخر ہم انسان اپنے نصیب کے لیے جی کر بھی پل پل کیوں مرتے رہتے ہیں؟ مقدر ہمارا ظرف اتنا وسیع کیوں نہیں کر دیتا کہ ہم اپنی تمام عمر اس ایک جاویداں پل ہی میں گزارتے؟
جو کبھی ہمارا نصیب تھا۔ ہم یادیں سمیٹنے کی دھن میں اتنی دور کیوں چلے آتے ہیں کہ پھر واپسی کے خیال ہی سے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ خرم کی والدہ نہ جانے کیا کچھ کہتی رہیں، اور میں ان کے مستقبل کے سنہرے سپنوں کی داستان میں اپنا آج جلتے دیکھتا رہا۔ شاید محبت کی پیاس بھی پانی کی پیاس جیسی ہی ہوتی ہے، ہر بار سیر ہو چکنے کے بعد پھر سے پلٹ کر آنے والی پیاس۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ مولوی خضر وہاں موجود تھے اور وہ خاتون کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، ورنہ میں تو بس گنگ ہی بیٹھا رہا۔ وہ نہ جانے کب میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دے کر چل دیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات تک میرا جسم شدید بخار میں پھونکنے لگا۔ بات صرف جسم تک ہی محدود ہوتی تو میرا یہ جسم ایسے کئی عذاب بیک وقت جھیلنے کی سکت رکھتا تھا، لیکن یہ حدت تو میری روح کے ریشوں کو بھی جھلسا رہی تھی۔ دل کچھ اس عجب انداز میں دھڑک رہا تھا جیسے اپنی گنتی کی دھڑکنیں اس رات پوری کر کے ہی دم لے گا، اور پھر اگلی صبح جب اس بے چینی کا عروج بے زوال کا اختتامی باب لکھنے کے قریب ہی تھا کہ اچانک پھر اسی باد نسیم کے معطر اور یخ جھونکے نے میرے تن من کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو وہی مانوس خوشبو تھی جو اس ہستی قاتل سے منسوب تھے، جس کے ہاتھوں پر میرے خون کے متبادل مہندی کا رنگ سجنے کو تیار تھا۔ ہاں، یہ تو وہی مانوس ہوا تھی جو زہرا کی آمد سے منسوب تھے۔ میں اس وقت صحن میں آنکھیں موندے پڑا تھا اور مولوی خضر میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پٹیاں رکھ رہے تھے۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ مولوی خضر ارے ارے ہی کرتے رہ گئے، لیکن میری نظریں درگاہ کے صحن میں داخلی دروازے پر جم کر رہ گئی۔ مولوی خضر نے بھی میری نگاہوں کے تعاقب میں نظر ڈالی، لیکن داخلی راستہ تو سنسان پڑا تھا۔ مولوی خضر نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کیا ہوا میاں؟ کس کی راہ دیکھ رہے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ جس کی راہ کی دھول بننا میرا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ مولوی خضر نے دوبارہ دروازے کی جانب دیکھا۔ لیکن وہاں تو کوئی نہیں ہے میاں۔ میرے دل نے آج تک پہلے کبھی اس کی آمد کی جھوٹی گواہی نہیں دی تھی، لیکن آج درگاہ کا سنسان دروازہ میرا یہ بچا کچھا اور آخری مان بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ میری نظر پتھر ہونے لگی اور میری آنکھ کا جھرنا بہنے لگا، اور تبھی میری دھندلائی ہوئی نگاہ نے خرم کی والدہ کی اوٹ میں اس چاند کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ جیسے سینے کا پنجر توڑ کر باہر آئے گا۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھی، وہی سیاہ لباس میں ملبوس، ویسے ہی جیسے پانیوں پر تیرتی ہوئی راج ہنسنی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی، بصارت کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی تھا اضافی تھا۔ زہرا کی رنگت میں پلاہٹ کی جھلک نمایاں تھی۔ مجھے یوں لگا کہ سارے ساحل پر سرسوں اگائی ہو یا پھر درگاہ ہی پر کسی نے ہلدی کی پوری پرات الٹ دی تھی۔ وہی پلکوں کی مسلسل لرزش، وہ نظریں جھکائے خرم کی والدہ کے پیچھے مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، لیکن کبھی کبھی چند قدم بھی صدیوں کا فاصلہ بن جاتے ہیں، یا شاید ہمارا دوری کو ناپنے کا پیمانہ ہی صدا سے غلط ہے۔ دوریوں کا بھلا فاصلوں سے کیا واسطہ؟ ٹھیک اسی لمحے مجھے اس دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں اور ان کی تمام لغات کے محدود ہونے کے احساس نے آ گھیرا۔ ہمارے لفظ اور ہماری بولیاں صرف اور صرف ظاہری جذبوں اور احساسات ہی کو بیان کر پاتی ہیں۔ جسم سے جسم کے فاصلے کو دوری کہتے ہیں، لیکن روح سے روح کے فاصلے کو کیا کہا جائے؟ جو جسم کو جلائے وہ آگ کہلاتی ہے، لیکن جو روح کو جھلسائے اسے کیا نام دیا جائے؟ جو بولی زبان سے ادا ہو
اسے لفظ کہتے ہیں، لیکن جو بن بولے اور بن سنے ہی روح کو جھنجھوڑ جائے، اس بولی کو کیا کہیں؟ میں بھی اپنے سامنے سر جھکائے کھڑی زہرا کی روح سے کچھ ایسی ہی بولی بول رہا تھا، وہ روح جو کبھی میری ملکیت تھی، لیکن آج کسی پرائے کے تصرف کے بوجھ تلے دبی نظر آ رہی تھی۔ خرم کی والدہ مولوی خضر سے باتوں میں مشغول تھیں۔ آپ ہی اسے سمجھائیں مولوی صاحب، یہ تو یہاں آنے کے لیے کبھی راضی ہی نہ ہوتی۔ اگر خرم ضد نہ کرتا، بڑی مشکل سے اسے یہاں لائی ہوں۔ خرم کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ بھی ضرور آتا، لیکن آج آپ میری ہونے والی بہو اور بیٹے کے لیے کچھ ایسی دعا کریں کہ ان کی آنے والی زندگی سے غم اور تکلیف کے سائے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ ہم نے بہت غم دیکھے ہیں مولوی صاحب، اب اگر خوشی مل رہی ہے تو دعا کریں کہ وہ بھی پوری اور بھرپور ملے۔ مولوی خضر ہلکے سے بولے، بی بی، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ آپ کے سارے خاندان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ساتھ سب خیر ہی کا معاملہ رہے۔ بس اتنا جان لیں کہ خوشی نام کے جذبے کا بنیادی عنصر ہی اس کی کامیابی سے ہے۔ جو سدا کے لیے ہو وہ خوشی نہیں رہتی، معمول بن جاتی ہے۔ مولوی خضر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن میرے ہاتھ گرے ہی رہے۔ میرے دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو آج وہ کسی اور کی نہ ہوتے۔ میرے کانوں میں خرم کی والدہ کی بات کی باز گشت گونجتے رہے، یہ تو یہاں کبھی نہ آتے اگر خرم ضد نہ کرتا۔ گویا آج کا یہ پھیرا بھی میرے مقدر کی دین نہیں بلکہ اس رقیب کی دی ہوئی خیرات تھے۔ مولوی خضر نے دعا ختم کر کے زہرا کے سر پر ہاتھ پھیرا، سدا سکھی رہو۔ خرم کی والدہ واپسی کے لیے پلٹتے پلٹتے رک گئیں۔ ارے ہاں عبداللہ بیٹا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، اس کی بہت کم لوگوں سے اتنی جلدی بنی ہوگی۔ تم بھی ہمارے ساتھ گھر چلو نا، خرم تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ شام سے پہلے ڈرائیور تمہیں واپس چھوڑ جائے گا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ مولوی خضر نے جلدی سے بات بنائی، عبداللہ میاں ضرور آپ کے ساتھ چلے چلتے، لیکن آج تو انہیں بخار نے بری طرح سے گھیر رکھا ہے۔ طبیعت کچھ سنبھل جائے تو میں خود لے کر آؤں گا آپ کے دولت خانے پر۔ جانے یہ میرا وہم تھا، کوئی سراب تھا، یا میری خوش فہمی کہ جس وقت مولوی خضر نے میری بیماری کا ذکر کیا تو اس بے رحم کی جھکی پلکوں کی جھالر میں ارتعاش کی ایک لہر سی پیدا ہوئی تھی۔ خرم کی والدہ میرے بخار کا سن کر پریشان ہو گئی اور انہوں نے جلدی سے بڑھ کر میرے ماتھے کو چھوا۔ ہاں، بخار تو بڑا تیز ہے۔ عبداللہ، تم باقاعدگی سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ آخر یہ کیسا روگ ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شدید ضبط کے باوجود میری زبان پھسل ہی گئی۔ وفا کا روگ ہے مجھے۔ آپ دعا کریں کہ قدرت مجھے بھی بے وفائی کا مرہم عطا کرے۔ خاتون نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور میں اس شکاری کی طرح پچھتایا جسے کمان سیدھی کرنے کے دوران ہی تیر پھسل جائے اور وہ اندھا تیر کسی بے گناہ کی جان کے درپے ہو جائے۔ میری زبان سے پھسلے تیر نے بھی اس کانچ کی شہزادی کے کورے من کو داغ دیا تھا۔ لمحہ بھر کو زہرا کی پلکیں اٹھیں اور میرا سارا جہاں ڈھہ گیا۔ میری کہانی کا آغاز بھی اسی درگاہ سے اور زہرا کی اٹھی ایک ایسی ہی نگاہ سے ہوا تھا، اور میرا انجام بھی وہ ایک نظر تھی۔ پھر نہ جانے کب خرم کی والدہ نے مولوی خضر سے اجازت طلب کی اور کب وہ دونوں درگاہ سے واپس پلٹ گئیں، مجھے خبر نہ ہو سکی۔ میں وہیں درگاہ کے صحن میں بکھرے پتوں کی مانند پڑا رہا اور ساحل کی ہوا میرے نوحے پڑتی رہی۔ مغرب کے قریب مولوی خضر نے زبردستی میرا ہاتھ تھام کر مجھے بٹھا دیا
اور کہیں سے ایک کمبل لا کر میرے لرزتے جسم پر ڈھک دیا۔ پر روح کی لرزش کا کیا علاج؟ اتنے میں میرے قریب ہی قدموں کی آہٹ ابھری اور شام کے ملگجے اندھیرے میں کوئی سایہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ مجھ میں گردن اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی۔ پھر کسی نے اچانک بڑھ کر میرے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے چہرہ پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ بختیار تھا۔ ہاں وہی فریفتہ نصیب بختیار۔ لیکن آج اس کے چہرے پر ایک خاص چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ممنونیت سے بھرپور تھا۔ آپ کی ایک دعا نے میری زندگی بدل دی، مجھے ازل کے صحرا سے نکال کر امید کے ایک ایسے نخلستان میں پہنچا دیا جہاں میں نے سب پا لیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بختیار نے ہیجان آمیز خوشی کے ساتھ بتایا کہ آخر کار اسے پوری کائنات کھوجنے کے بعد وہ ایک نگاہ میسر ہو ہی گئی جو صرف اور صرف اس کی مدح سرائی میں اٹھے اور پھر اسی کے لیے جھک گئے۔ بختیار کے بقول وہ ایک مجسمہ ساز تھے جس کے ادارے کا سالانہ چندہ بختیار کے ہاں ہی سے جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ادارے نے اس کے مجسموں کی نمائش کا اہتمام کیا تو بختیار کو بھی بطور مہمان خصوصی وہاں مدعو کیا گیا، اور تبھی بختیار کو یہ احساس ہوا کہ وہ اس حسین مجسمہ ساز سائرہ کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو بختیار کے لیے معمول کی بات تھی۔ پوری زندگی وہ اسی فریفتہ پن ہی کا تو شکار تھا۔ لیکن یہ معاملہ تب خلاف معمول تک جا پہنچا جب سائرہ نے بختیار کی زبانی اپنے فن کی تعریف سن کر شرماتے اور کچھ جھجکتے ہوئے بختیار کے چہرے کا مجسمہ بنانے کی اجازت طلب کی۔ بختیار حیرت زدہ سے رہ گیا، لیکن وہ اس معصوم خواہش کو چاہتے ہوئے بھی رد نہ کر سکا۔ سائرہ بختیار کی مصروفیات کے پیش نظر اس کے گھر ہی پر روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آنے لگے، اور بختیار کی اپنی ذاتی آرٹ گیلری ہی میں اس نے کچھ مٹی اور کلے سے بختیار کا بت تراشنا شروع کر دیا۔ تب زندگی میں پہلی بار بختیار کی جھلستی روح پر ٹھنڈے پانی کے چند چھینٹے پڑے جب سائرہ نے اسے بتایا کہ وہ بختیار کی سوچ، خیالات اور شاعری سے بے حد متاثر ہوئی ہے، اور اسی لیے اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی جرأت کی ہے کہ وہ خود کسی سے فرمائش کر کے اس کا مجسمہ گوندھے۔ آخر کار بختیار کے چہرے کا مجسمہ تیار ہو گیا، اور بختیار کے بقول اس نے آج تک کبھی اپنے آپ پر پیار آتا محسوس نہیں کیا تھا کہ سائرہ کے کمال فن نے اسے بھی اتنا حسین کر دیا کہ خود بختیار کئی گھنٹے اپنے چہرے کے زاویے اور خط سراہتا رہا۔ بختیار کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب میری دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ سائرہ اس کے اندر چھپے خوبصورت انسان کے چہرے کو یوں نہ گوندھ پاتے۔ میں نے بختیار کی جانب دیکھا۔ کاش میں اتنا معتبر ہوتا کہ میری دعائیں بھی قبولیت کا شرف پاتے۔ بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ بختیار کچھ ہچکچایا۔ ہاں، مگر ابھی ایک الجھن باقی ہے۔ امید ہے کہ آپ آج بھی میرے حق میں دعا کریں گے۔ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ کیسے الجھن؟ بختیار نے نظریں چرائیں۔ آپ یہ دعا کریں کہ قدرت کبھی سائرہ کی بینائی نہ لوٹائے۔ میرے اندر ایک زوردار چھناکا ہوا اور میری رگوں اور نسوں میں وہ سب کانچ دور تک پیوست ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا سائرہ نابینا ہے؟ مگر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ قدرت نے آپ کو آپ کے حصے کی وہ ایک نظر بخش دی ہے۔ لیکن اگر سائرہ دیکھ ہی نہیں سکتی تو پھر؟ بختیار نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ سائرہ نابینا ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ نظر کا واسطہ صرف بینائی ہی سے ہو؟ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا تھا وہ۔
واقعی ضروری تو نہیں کہ بختیار کے مقدر میں صرف بینا نظر ہی لکھی ہو۔ بختیار نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھتی ہے۔ قسمت نے اس کی انگلیوں کے پوروں میں اس کی بصارت چھپا رکھی ہے۔ میرے چہرے کا مجسمہ بھی اس نے اپنی پوروں کی بینائی سے چھو کر اور محسوس کر کے گوندھا تھا۔ تبھی اس مجسمے کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی سلوٹ، کوئی بدنما زاویہ نہیں تھا۔ مجھے اسی شام یہ احساس بھی ہوا کہ کبھی کبھی مجھ جیسے بدحیتوں کے لیے بصارت بھی کس قدر بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ کاش میں بھی سائرہ کی طرح نابینا ہوتا اور قدرت میری انگلیوں کی پوروں کو بھی سائرہ جیسی خوبصورت بینائی عطا کر دیتی۔ کاش۔ بختیار بولے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا جو اپنی محبوب کے لیے صدا کی بے بصیرتی کی بد دعا لینے کے لیے یہاں تک آیا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کے نصیب کی نظر ہمیشہ کے لیے پلٹ جائے گی۔ پھر سے وہی نفرت اس کا مقدر ہوگی جو جنم سے اب تک اس کی روح کو چھلنی کرتی آئی ہے۔ لیکن ستم یہ تھا کہ ڈاکٹروں کے حساب سے سائرہ کی نظر واپس آ سکتی تھی۔ بات صرف اس کے جوڑ کے خلیے والی پتلیوں کے ملنے تک کی تھی، اور بختیار یہ چاہتا تھا کہ یہ وقفہ بختیار کی موت سے پہلے تک کبھی مکمل نہ ہو۔ بختیار جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش شدید خود غرضی کے زمرے میں شمار کی جائے گی، لیکن وہ بے بس تھا۔ شاید زندگی میں ہم سب کبھی نہ کبھی ایسی خود غرضی کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ بختیار نے مجھے خاموش بیٹھے دیکھ کر جلدی سے میرے ہاتھ تھام لیا۔ آپ میرے لیے دعا کریں گے نا؟ دیکھیے میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مایوس نہ بھیجیے گا واپس۔ آپ نے ٹھیک کہا، نظر کا بھلا بینائی سے کیا واسطہ، اور یہ بھی سچ ہے کہ سبھی بینا وہ نظر نہیں رکھتے۔ تو پھر ہم دونوں مل کر یہ دعا کیوں نہ کریں کہ خدا سائرہ کو بینائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مقدر کی وہ ایک نظر بھی عطا کرتے۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ بات صرف میری نہیں ہے، ہماری بصارت کی دنیا سائرہ کی پوروں والی دنیا کے مقابلے میں انتہائی بدصورت ہے۔ یہاں صرف میں ہی بدنما نہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دعائیں عرش پار کر جائیں تو پھر واپس نہیں پلٹا کرتے، اس لیے دعا مانگتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل شام تک دوبارہ سوچ لیں۔ اگر پھر بھی آپ کا یہی فیصلہ رہا تو ہم دونوں مل کر اللہ کے دربار میں اس بد دعا کی عرضی بھی ڈال دیں گے۔ اچانک میرے عقب سے وہی روح کھینچ لینے والی ملائم سی آواز ابھری۔ اگر بد دعا ہی کسی سیاہ نصیب کی دنیا کو بدلنے کا ایک واحد ذریعہ ہے تو ایک بد دعا میرے حق میں بھی فرما دیجیے۔ میں تڑپ کر پلٹا۔ درگاہ کے دروازے کے قریب زہرا کھڑی تھی۔